طلاق, حلالہ اور ازدواجی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے گرد گھومتی منجوگی کی کہانی مختصر لیکن سبق آموز ثابت ہوئی۔ 3 اگست سے نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل منجوگی کی پہلی ہی قسط میں دیگر کہانیوں کی طرح عشق، محبت اور روایتی ساس بہو کی کہانی نہیں دکھائی گئی، بلکہ طلاق اور حلالہ جیسے حساس موضوع پر کہانی کا آغاز کیا گیا، جس نے اس ڈرامے کو سب سے انفرادی پہچان دلوائی۔ ڈرامے کی کہانی بلال عباس عرف ابراہیم، سبینہ فاروق عرف عالیہ اور گوہر رشید عرف شبیر کے گرد گھومتی دکھائی دی۔ اس کہانی میں ابراہیم کو مثبت کردار میں پیش کیا گیا ہے، جو خدا سے ڈرنے والا شخص ہے اور مقامی مسجد میں سادہ طرز کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ شبیر کو سیاسی طاقت حاصل ہے، جو غصے کی حالت میں اپنی بیوی عالیہ کو طلاق دے کر اسے ابراہیم کے ساتھ حلالہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تاہم اس کہانی میں اس وقت ٹویسٹ آیا جب ابراہیم سے نکاح کرنے کے بعد عالیہ نے حلالہ نہ کرنے اور ابراہیم کے نکاح میں رہنے کا فیصلہ کیا اور شبیر سے جان بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ باندازاں عالیہ اور ابراہیم نے شبیر سے جان بچانے کے لیے پہلے چند رشتہ داروں اور دیگر جاننے والوں کے گھر پناہ لی، لیکن عالیہ کے سابق شوہر شبیر نے اپنی طاقت کے بلبوتے انہیں وہاں بھی تلاش کر لیا۔ اسی اسنا میں ڈرامے کی کہانی میں عالیہ کے دوست کی انٹری دکھائی گئی، جو انہیں اپنے ہاسٹل میں پناہ دلوانے اور ان کے نکاح کی رجسٹری میں کافی مددگار ثابت ہوئی۔ اگرچہ یہاں بھی شبیر کی طاقت کام آئی اور اس نے پولیس کے ذریعے ابراہیم کو تلاش کر کے جیل میں قید کروا لیا، وہیں عالیہ کی ابراہیم سے محبت نے جوش مارا اور عالیہ نے سیدھا پولیس اسٹیشن جانے کے بعد اپنے محلے کی مقامی مسجد میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر ڈیرا جما لیا۔ اسی دوران اہل محلہ، جو کہ شبیر کی جانب سے غلط معلومات دینے پر مشتعل ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی کہ عالیہ اور ابراہیم پر نکاح کرنا جرم ہے، جس کے لیے وہ کڑی سے کڑی سزا کے مستحق ہیں۔ یہ ہجوم اتنا مشتعل ہو گیا کہ انہوں نے سرے راہ عالیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا، جسے ابراہیم اور پولیس بچائے نہ بچا سکے۔ اسی دوران مسجد سے اعلان کی صدا گونجی، جس میں مولوی نے تمام تر حقیقت بیان کرتے ہوئے شبیر کی چالوں کا پردہ فاش کر دیا اور عالیہ اور ابراہیم کا نکاح شرعی طور پر ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگرچہ ڈرامہ سیریل منجوگی کی کہانی دیگر ڈراموں کی طرح طویل اقساط پر مشتمل نہ تھی، جو صرف اور صرف 9 اقساط پر مبنی 28 ستمبر کو خوبصورت انجام پر اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کہانی کو سوشل میڈیا صارفین سمیت ڈرامہ شائقین خوب پسند کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس کہانی میں معاشرے کے ان لوگوں کی بھی منظر کشی کی گئی جو ایک غلط معلومات سے بھرپور ہجوم ہے اور اکثر پہلے عمل کرتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے۔ سلطانہ صدیقی قبل ازیں، جو زندگی گلزار ہے جیسا بلاک بسٹر ڈرامہ پیش کر چکی ہیں، ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے ناظرین کے سامنے ایسا کچھ پیش کریں جو نہ صرف ان کی تفریح بلکہ تربیت کا بھی باعث ہو، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے منجوگی کی صورت میں ایک ایسی کہانی پیش کی جو معاشرے کے مردوں کے عمومی رویے کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک ایسا مرد جو اپنے غصے کو جائز سمجھتے ہوئے بے شمار ناجائز کام کرتا ہے اور پھر اس کے نتائج بھگتنے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس کی ساری زندگی اس خوف کے حصار میں رہتی ہے کہ اس کا شوہر اپنے غصے کے نتیجے میں اس کی زندگی میں کون سا سیاباب رقم کر دے گا۔ یہ داستان ہے ان لوگوں کی جو مذہبی معاملات کا رخ اپنی سمجھ کے مطابق موڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ یہ ڈرامہ بنیادی طور پر شرعی قانون کے تحت 2 بار نکاح کے موضوع پر مبنی ہے، جسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر دوسرے لکھاری بھی کام کر چکے ہیں، لیکن منجوگی نے اس پیچیدہ مسئلے کو ایک مضبوط اور براہ راست انداز میں پیش کیا ہے۔ ڈرامے کی ابتدائی اقساط میں جب عالیہ ابراہیم سے حلالہ کرنے کے بجائے خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ابراہیم کے یہ خوبصورت الفاظ ناظرین کے دل کو چھو گئے، جس میں ابراہیم نے عالیہ سے کہا کہ میں آپ کی موت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ منجوگی نہ صرف یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ حقیقی تعلقات اور دوستی کیسی ہوتی ہے، بلکہ ہمیں ایک مذہبی ہتھ کنڈے کے بارے میں بھی آگاہ کرتا ہے، جہاں غصے میں آ کر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور پھر حلالہ کے ذریعے اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اس ڈرامے کی آخری قسط میں مولوی صاحب کا یہ بتانا کہ اس اسلامی عمل کا غلط استعمال کرنا غلط ہے، ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا، جو کہ ناظرین کو تعریف کرنے پر مجبور کر گیا۔ اس ڈرامے میں عالیہ اور ابراہیم کی کہانی نے دنیا کو یہ سبق بھی سکھایا کہ ایک جوڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی پانے کے لیے کتنی کم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں مثبت، منفی اور سیاہ رنگوں میں عناصر کس طرح کام کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کی جدوجہد کو آسان یا مشکل بنایا جا سکے۔ اس ڈرامے کا 9 اقساط کا خوبصورت اختتام تو ہو گیا، لیکن مصنف ظفر معراج نے مولوی صاحب کو جس طرح آخری ایپیسوڈ میں خطاب کے اوزار کے طور پر استعمال کیا، جو ہر دیکھنے والوں کی رونگٹے کھڑے کر گیا۔ مولوی صاحب نے آخری خطاب میں عوام کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ سوچ سمجھ کر عمل کریں اور الزامات کے بارے میں عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ جبکہ مولوی نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور عوام کو عالیہ اور ابراہیم کے معاملے میں قانونی فیصلے کا انتظار کرنے کی تلقین کی، اور اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط
गलत न होगा कि मंजोगी ने इब्राहिम की सूरत में हमें एक मजहबी शख्स की नायाब झलक फराहम की है।